ज़कात آج کا ہمارا ٹاپک ہے ज़कात سے ریلیٹڈ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ زکوٰۃ نہ دینے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور زکوٰۃ کس کو دے اور کس کو نہ دے، اور زکوٰۃ کن پر دینا فرض ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے جس کے پاس مال و دولت ہے، اس کی زکوٰۃ جس نے نہ نکالی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گنہگار ہے۔ قیامت کے دن اس پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائے گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی پیٹھ داغی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ زکوٰۃ دینا کس پر واجب ہے۔ تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہو، یعنی کیش ہو، تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ جو 1 سال تک باقی رہے تو سال گزرنے سے پہلے اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے اور کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کا بزنس ہے اور آپ کی شاپ میں اگر 7.5 تولہ سونے کے برابر کی قیمت کا اگر مال موجود ہے، تب بھی آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس گولڈ ہو یا سلور ہو یا اتنا کیش ہو تو ہی ہم پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کا بزنس ہو اور اس رقم کے برابر آپ کے پاس مال موجود ہو تو اس مال کی بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور کسی کے پاس 8 تولہ سونا ہے، 4 یا 6 مہینے تک رہا، پھر وہ کم ہو گیا اور 3 مہینے بعد پھر مال مل گیا، تب بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ جب سال کے اول آخر میں مالدار ہو جائے اور اس سال کے بیچ میں کچھ دن اس کی مقدار کم رہ جائے تو بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ بیچ میں تھوڑے دن کم ہو جانے سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، البتہ اگر سب مال جاتا رہے اس کے بعد پھر مال ملے تو جب سے پھر ملا ہے تب سے سال کے حساب سے کیا جائے گا۔ کسی کے پاس 8-9 تولہ سونا تھا لیکن سال گزرنے سے پہلے جاتا رہا تو پورا سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اور اتنے ہی روپے کا وہ قرض دار ہے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر اتنے کی قرض دار ہے کہ قرضہ ادا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بچی تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا پورا نہیں ہے اور 52.5 تولہ چاندی پوری نہیں ہے، مطلب تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، تو دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ ان پر بھی واجب ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی ہے کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر ہے اور نہ اتنی سونے کے برابر ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر سونے اور چاندی دونوں کی مقدار پوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب مال پر پورا سال گزر جائے تو فوراً زکوٰۃ ادا کر دے، نیک کام میں دیری نہ کرے۔ اچھا نہیں کہ شاید اچانک موت آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہے نا، تو وہ ہمارے سر پر ہی رہ جائے گا، اس لیے زکوٰۃ ادا جلدی سے جلدی سال گزرنے سے پہلے ہی کر دینی چاہیے۔ یہاں تک کا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہاں تک کہ دوسرا سال بھی گزر گیا تو گنہگار ہوئے، اب بھی توبہ کر کے دونوں سال کی زکوٰۃ دے دے۔ اگر آپ نے 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کری تو آپ پھر بھی گنہگار ہے۔ اگر آپ دوسرے سال، اگر آپ کی زندگی ہے اور آپ دوسرے سال دونوں سال کی زکوٰۃ دے دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر عمر بھر کبھی نہ کبھی ضرور دے دے، باقی نہ رکھے۔ اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کتنی ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم ہر سال کی زکوٰۃ سال ختم ہونے سے پہلے ہی ادا کر دے، وہی بہتر ہے۔ اور ہمارے پاس جتنا مال ہے اس کا 40واں حصہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مطلب اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یعنی 100 روپے ہے تو اس میں سے 2.5 روپے ہم دیں گے، اور اگر 40 روپے ہے تو اس میں سے 1 روپے دیں گے۔ اس طرح سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور جس وقت زکوٰۃ کا روپیہ آپ کسی غریب کو دیں تو آپ یہ نیت ضرور کر لیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نیت نہیں کرتے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی۔ ہاں خیر ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو دینے سے پہلے نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور مان لیجئے اگر آپ کسی ریزن سے نیت کرنا بھول گئے تو جس بندے کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اگر وہ بندے کے پاس وہ رقم موجود ہے جب تک، تو اس بیچ میں مطلب اس کے درمیان آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس بندے نے زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دی تو اس کے بعد آپ نیت نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد وہ آپ کی زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ دینے سے پہلے نیت کرے۔ اور اب سوال آتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کس کو دے اور کس کو نہ دے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے بات آتی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کی رقم یعنی کہ کیش ہے، تو اس انسان کو زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہوتا۔ مطلب وہ انسان غریب نہیں ہے، شریعت کے حساب سے وہ مالدار ہے، تو اس انسان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے۔ اور جس کے پاس اتنا مال نہیں بلکہ تھوڑا سا مال ہے، جو یعنی ایک دن کا گزارا ایک دن کما کر ہوتا ہے یا ایک دن کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے اور ان لوگوں کو لینا بھی درست ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے پہلے تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے آس پاس دیکھنا چاہیے، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اس کو ضرورت تو نہیں ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اتنا غریب تو نہیں ہے جس کو واقعی میں زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو رشتہ داروں میں اور آس پاس دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو غریب لاچار محتاج ہے ان کی مدد ہم زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات آتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کس کو نہ دیں، تو اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ جن لوگوں سے آپ پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ اپنی اولاد، اپنے پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی بیوی اپنے میاں کو نہیں اور میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان رشتہ داروں کے سوا آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے بھائی بہن، بھتیجی بھانجی، چچا پھوپھی یا خالہ ماموں، یا سوتیلی ماں، سوتیلے باپ یا سوتیلے دادا، ساس سسر وغیرہ سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات آتی ہے کہ سیدوں کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سیدوں کو، علویوں کو، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت حارث بن مطلب کی اولاد میں سے ہو تو ان کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ اور ہم گھر کے نوکر چاکر کو بھی، جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، ہمارے خدمتگار، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ سیلری میں ان کا حساب نہ کرے بلکہ سیلری سے زیادہ دے انعام کے طور پر، اور دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہمیں کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں۔ تو اس حساب سے آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچے۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ بانٹنے سے آپ کا مال اور بھی بڑھے گا۔ اور اللہ کا دیا ہوا مال اگر ہم اللہ کی راہ میں ہی خرچ نہیں کریں گے تو ایسے مال کا کیا فائدہ؟ اور زکوٰۃ آپ کے پیسے کو، آپ کے مال کو اور پیور بناتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ صحیح کیلکولیشن کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں اور اپنی زکوٰۃ کا پیسہ صحیح ہاتھوں تک پہنچائیں۔ اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ اینی ٹائم اگر آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہو، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔